أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وآنس الغريبين ورحمة للعالمين. عني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. واللعنة الدائمة على أعدائهم الملومين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صلوات مومنین کرام، اللہ پاک سورہ مبارکہ مجادلہ میں فرما رہا ہے اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے جو صاحبان ایمان ہیں، اور اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔ دین اسلام دین علم ہے، مذہب اہل بیت مذہب علم ہے۔ اور سامعین گرامی، 10 دلیلوں سے مولا امیر المومنین نے یہ واضح کیا تھا کہ علم مال سے بہتر ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اور کل نبی کریم کی کچھ حدیث عرض کی، جس میں ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میرا ہر امتی ساری زندگی طالب علم رہے، ماں کی گود سے لے کر قبر تک طالب علم رہو۔ اور امام معصوم نے فرمایا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن العلماء وشیعتنا متعلمون۔ آقا فرماتے ہیں عالم ہم ہیں اور ہمارے شیعہ طالب علم۔ علم کی تلاش میں رہنا چاہیے، علم کی تڑپ رہنی چاہیے، علم کی جستجو رہنی چاہیے۔ لیکن المیہ ہے، کل بھی عرض کیا کہ اقوام عالم میں سب سے جاہل قوم مسلمان۔ آج بھی ہمارے نزدیک مالدار شخص کا احترام علم والے کی نسبت زیادہ ہے۔ جو دنیاوی کسی عمر پر فائز ہے اس کا احترام زیادہ ہے۔ مثالوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ہمارے معاشرے میں تو اندھیر نگری ہے۔ لاہ و لعب اور کھیل کود جتنی بھی علم کی حیثیت ہے۔ ایمان سے بتائیے، جتنی پذیرائی
ایک گلوکار کی ہے، ایک دانشور کی ہے، جتنی پذیرائی ایک بھانڈ کی ہے ایک اہل علم کی ہے۔ جوان بیٹھے ہو نا، کیا کلچر ہے ہمارا؟ ٹک ٹاکرز، یوٹیوبرز، کس کو لائک کر رہی ہے نوجوان نسل؟ بےہودگی کو، بے حیائی کو، لغویات کو۔ وہ ایک نکلا لاہور کا پاوا، ہاں جی، لاکھوں ویوز اس کو۔ کل دیکھ رہا تھا، پرسوں پچھلے دنوں میں آیا ہوا فیس بک پہ، کہ ایک وہ بےہودہ بے سرا اور ایک بےہودگی پر 20 ملین ویوز اس کے۔ یہ مسلمان پذیرائی کر رہے ہیں، معیار پذیرائی، وہ قوم کہ جس کا آغاز اقرا سے ہوا۔ کھیل کود جتنی بھی علم کو حیثیت نہیں۔ آپ کسی کو 1000 روپیہ دے دیں، 1000 روپیہ، جہاں ملے گا نا سلوٹ کرے گا، میاں صاحب میاں صاحب۔ اور کسی کو ایک مسئلہ علم کا بتا دو، سلام کے قابل بھی نہیں سمجھے۔ ساتھ دو نا یار میرا، ایسے کسی کو 100 روپیہ دو، سلوٹ کرے گا، احسان مند ہوگا۔ اور کسی کو کوئی مشکل علمی اس کی سلجھا دو تو اسلام کے قابل بھی نہیں سمجھے گا۔ کھانا کھلا دو، ممنون احسان ہوگا، حدیث سنا دو، ممنون احسان نہیں ہوگا۔ یہ تو ہماری حالت ہے۔ خدا نہ خواستہ کرکٹ ٹیم میچ جیت کے آ جائے تو جو نہیں آئے گی انشاءاللہ، ہاں جی، ذلت و رسوائی سے ہی آئیں گے۔ پتہ نہیں کیسے وہ ایک بار وہ جیت گئی ورلڈ کپ، صدر اور ملک کا وزیر اعظم تک جائے گا ایئرپورٹ پر استقبال کرنے۔ اور اگر کوئی ڈگری لے کے آ جائے، کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آ جائے، وزیر اعظم چھوڑ اس پر نوکر بھی استقبال کے قابل نہیں سمجھے گا۔ یہ ہمارے ملک میں علم کی قدر ہے۔ ہمارے ملک میں عالم کو، سکالر کو، کسی دانشور کو شخصیت سمجھا ہی نہیں جاتا۔ جتنے بھانڈ طبقہ ہے، ہنسنے ہنسانے والے، جن کے وہ شخصیات بنی ہوئی، یہاں آ جائے نا، ہر بندہ نکل کے کہے گا میرے ساتھ سیلفی بنا لے، ایک فوٹو میرے ساتھ بنانے دو۔ بولو، اور کوئی حال میں نہیں رہے گا، کوئی سیلفی قابل ہی نہیں سمجھتا۔ صلوات پڑھو ذرا سارے۔ مومنین کرام، اللہ کی اس پوری کائنات میں رسول اللہ کے بعد جو سب سے بڑی عالم ہستی تھی وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ کون تھے؟ امیر المومنین۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ فرما کے گئے، عالم امتی من بعد علی ابن ابی طالب۔ پیغمبر اور شیعہ سنی سب نے لکھا، رسول اللہ فرما کے گئے میری امت میں میرے بعد سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، بہت بڑا حدیث ہے، اقضاکم علی ابن ابی طالب، تمہارے درمیان سب سے بڑا قاضی علی ابن ابی طالب۔ او بھائی، قضاوت کا حق وہی ادا کرے گا جس کے پاس علم ہوگا۔
جس کے پاس علم ہی نہیں ہوگا وہ قضاوت کیا کرے گا؟ تو سب سے بڑے قاضی ہونے کا بھی مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑے عالم ہیں۔ حضرت عمر سے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں لکھا، حضرت عمر فرماتے تھے اقضانا علی بن ابی طالب، ہمارے اندر سب سے بڑا قاضی امیر المومنین ہے۔ اور اتنی احادیث نبی کریم کی، یقین فرمائیے انسان حیران ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں عیبت علمی علی بن ابی طالب، میرے علم کا ظرف علی ہے۔ بولے گا کہ وہی نہ جس کو غصہ آ رہا ہے۔ ایک فرمایا حدیث میں وارث علمی علی بن ابی طالب، ایک حدیث میں فرمایا خازن علمی علی بن ابی طالب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے علم کا وارث علی ہے، میرے علم کا خزانہ دار علی ہے، میرے علم کا کنجی بردار علی ہے۔ اور یہ حدیث آپ سب کو یاد ہے، انا مدینۃ العلم وعلی، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا۔ اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، فرمایا کاذب من زعم انہ یدخل المدینہ، جھوٹ ہے وہ شخص جو یہ خیال کرے کہ دروازے پہ آئے بغیر شہر میں آ جائے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کذاب ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دروازے پہ آئے بغیر تو دروازے سے نہیں نہ آتا، وہ چور ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دو۔ انا دار الحکمت وعلی بابها، میں دانائی کا گھر ہوں، علی دروازہ ہے۔ پھر فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها ومن اراد العلم فلیات علی الباب، شہر علم میں ہوں، دروازہ علی ہے، علم چاہیے تو دروازے پہ۔ اسے علم چاہیے وہ کس پہ آئے؟ دروازے پہ آئے۔ فخر رازی نے، تفسیر کبیر بہت بڑا نام ہے علماء سنت میں، اس نے لکھا، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر چونکہ بڑی عمر میں آئے تھے رسول کے پاس، علی بچپن سے رسول کے ساتھ تھے، تو جو بچپن میں علم ہوتا ہے وہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں سورہ بقرہ نہیں یاد ہوتی، صلوات پڑھو ذرا سارا۔ توجہ ہو رہی ہے؟ اس حدیث کو ثابت نہ کروں مجھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل المرتبہ صحابی رسول اللہ، انہوں نے پتہ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اعلم اہل المدینہ بالفرائض علی بن ابی طالب، کہتے ہیں پورے مدینے میں فرائض اور واجبات کا علم جتنا علی کو ہے کسی کو نہیں۔ فرائض کے سب سے بڑے عالم مولا امیر ہے، جناب عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں۔ اجازت دے کو جملہ اور سناؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے چچا زاد بھی ہیں، جلیل المرتبہ صحابی بھی ہیں، ہاشمی ہیں، اور مقام علمی ان کا اتنا بلند ہے کہ انہیں حبر الامت کا لقب دیا گیا۔ رسول اللہ کی امت کا عالم کہا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید المعتزلی کی، یہ عالم اہل سنت ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی، اس میں ابن
عباس سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ تو حبر الامت ہے، تجھے رسول اللہ کی امت کا عالم کہا گیا، تیرے علم کی مولا علی کے علم سے کیا نسبت؟ تو جواب سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وما علمی وعلم اصحاب محمد فی علم علی اقطرۃ من سبعۃ ابحر۔ کہتا تم میرا علم پوچھتے ہو، میرا علم بھی اور تمام صحابہ پیغمبر کا علم علی کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی تھا جیسے قطرہ 7 سمندر کے مقابلے۔ فرماتے ہیں کہ جو نسبت قطرے کو 7 سمندروں سے ہے، وہ نسبت تمام صحابہ کے علم کو مولا علی کے علم سے ہے۔ اللہ اکبر۔ چہ نسبت خاک رب عالم پاک۔ اگلا جملہ سنو، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں علی عالم الناس بالسنہ۔ اور ایک کتاب میں روایت نہیں ہے، بڑی بڑی ہیں کتابیں، بی بی فرماتی ہے رسول اللہ کی سنت کا سب سے بڑا عالم بھی علی ہے۔ بولو یار۔ ام المومنین فرماتی ہیں رسول اللہ کی سنت کا سب سے بڑا عالم مولا علی ہے۔ جتنا پیغمبر کی سنت کو، یار تھوڑی سی آواز سپیکر کی کھول، تھوڑی سی آواز زیادہ، رسول اللہ کی سنت کو جتنا مولا علی جانتے ہیں کوئی دوسرا صحابی بھی نہیں جانتا۔ توجہ کرنا، اس کا معنی یہ ہوا کہ پہلے اہل سنت علی ابن ابی طالب۔ توجہ ہو گئی؟ اور مولا علی سب سے زیادہ سنت رسول کو کیوں جانتے ہیں؟ عقلی سی بات ہے، جس شخصیت نے سب سے زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزارا ہوگا وہ رسول اللہ کی سنت کو سب سے بہتر جانتا ہوگا۔ یہ عقلی سی بات ہے نا۔ خدا گواہ ہے جتنا وقت مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے ساتھ گزارا کسی دوسرے صحابی نے نہیں گزارا۔ اور مولا علی علیہ السلام نے کتنا وقت گزارا ہے پیغمبر کے ساتھ؟ 2 جملوں میں عرض کرتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کی آنکھیں کھلنے سے لے کر رسول اللہ کی آنکھیں بند ہونے تک۔ مولا امیر المومنین کی آنکھیں کھلنے سے لے کر اللہ کے نبی کی آنکھیں بند ہونے تک۔ اس لیے بی بی کلب فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ کی سنت کو بھی علی جانتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سب سے زیادہ فرائض اور واجبات بھی علی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو مولا رسول اللہ کی سنت کو سب سے بہتر، تو پھر علی سے پوچھنا رسول نماز کیسے پڑھتے تھے؟ صلوات پڑھو محمد نام رکھنا، اہل سنت اور رسول کی سنت پہ عمل نہیں کرنا، سنت کسی اور پہ عمل کرنا ہے تو یار یہ نا انصافی نہ کرو، صلوات پڑھو سارے غلام کا۔ رسول اللہ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھو۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول کیسے نماز پڑھتے تھے؟ رسول کی سنت کو علی سب سے بہتر جانتا ہے۔ علی سے پوچھو رسول کیسے نماز پڑھتے تھے؟ علی فرماتے آپ کوئی بھی پڑھتے تھے۔ اس لیے ڈاکٹر تجانی سماوی نے جو جنہوں نے مکتب اہل بیت کو قبول کیا، انہوں نے ایک کتاب لکھی، ویسے بہت ساری کتابیں ان کی،
انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام یہ رکھا ہے الشیعۃ اہل السنہ، وہ کہتے ہیں شیعہ ہی اہل سنت ہے۔ وہ کہتا ہے اصل اہل سنت تو شیعہ ہے، کیونکہ شیعہ ہیں مولا علی کے پیروکار، جو علی کی راہ پہ چلے وہ علی کا شیعہ کہلاتا ہے، اور علی کا راستہ وہ ہے جو رسول کا راستہ ہے۔ علی سے بہتر پیغمبر کی سنت جانتا کوئی نہیں۔ صلوات پڑھو محمد۔ طریقہ عبادت کسی اور سے لینا اور کہنا ہم ہیں اہل سنت۔ اور بھائی سنت رسول مولا علی سے پوچھو اور سنت رسول اہل بیت سے پوچھو۔ سچی سی بات ہے، وہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ اہل البیت ادری بما فی البیت۔ گھر میں کیا ہے گھر والوں سے پوچھو، گھر میں کیا ہے، ہماری پنجابی کا محاورہ ہے پرائے گھر ووٹ نہیں لگتا، اپنے گھر سے سوئی بھی مل جاتی ہے۔ رسول بتائیں گے رسول کی سنت کیا ہے، مولا علی سے پوچھو رسول کا روزہ کھولنے کا طریقہ کیا، مولا علی سے پوچھو پیغمبر کا حج کیسا تھا، مولا علی سے پوچھو پیغمبر کی عبادات کیسے تھی، کیا تھی۔ اس لیے کہ سنت کو مولا علی سے بہتر یار دیکھو مر جانا ہے سب، میں انصاف نہ کیا کرو۔ مولا علی سے بڑا عالم کوئی نہیں نا، کلیجہ نہیں پھٹتا علی کے ہوتے ہوئے کوئی جاہل بیٹھے۔ صلوات پڑھو محمد۔ یہی ہمارا مدعا ہے، توجہ ہو رہی ہے؟ عجیب ہے خدا کی قسم، دنیا میں مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں نے بھی امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل علمی پر کتابیں لکھی ہیں۔ صحابہ کرام کا بھی بیان ہے اور تاریخ بھی گواہ ہے۔ امیر المومنین وہ عالم تھے جنہوں نے سلونی کا دعویٰ کیا نا، سلونی قبل ان تفقد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی میں جو چاہتے ہو مجھے، قبل اس کے کہ علی دنیا سے چلا جائے، پھر تم علی کو تلاش کرو علی نہ ملے، جو چاہتے ہو پوچھو۔ اس کے آگے والے جملے چونکہ یہ کئی طرق سے یہ روایت ہے، فرماتے تھے مجھ سے نا قرآن کے بارے پوچھو، ایک ایک آیت کے بارے علی تمہیں بتائے گا۔ آپ کو فرماتے ما من آیت فی کتاب اللہ، ایک آیت قرآن میں ایسی نہیں ہے جس کے بارے علی نہ جانتا ہو کہ اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، بر میں یا بحر میں، پہاڑوں پر یا میدانوں میں، دن کو یا رات کو، کس کی شان میں اور کس کی مذمت میں۔ فرمایا میں جانتا ہوں قرآن کے بارے میں، ناسخ و منسوخ جانتا ہوں، میں محکم و متشابہ جانتا ہوں، علی سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں القرآن معلی معلیہ، اس کا معنی یہی ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ مولا علی سے بہتر قرآن کون جانتا ہے؟ اور پھر حضرت نے ایک مقام پہ فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو علی سے پوچھو، اور میں میرے بعد جو یہ سلونی کا دعویٰ کرے گا اللہ اس کو وہیں پہ رسوا کرے گا، اللہ اس کو وہیں پہ ذلیل کرے گا۔ اور دو چار بندوں کا دماغ خراب ہوا،
جنہوں نے تاریخ میں سلونی کا دعویٰ کیا۔ مقاتل بن سلیمان ایک شخص ہے، اس نے سلونی کا دعویٰ کیا، سلونی سلونی قبل ان تک سلونی۔ ایک بندہ اٹھا، بتا یہ جو چونٹی ہے اس کی آنتیں اگلے حصے میں ہوتی ہیں پچھلے حصے میں؟ مبہوت ایک شخص اور اٹھا، اس نے کہا تو سلونی سلونی کا دعویٰ جو پوچھو۔ کہتا پھر مجھے بتا، حضرت آدم نے جب حج کیا تھا تو ان کی ٹینڈ کس نے کی تھی؟ بال کٹواتے ہیں، خود کہتا تھا۔ پھر سفیان بن عیینہ ہے شخص، وہ کہتا ہے اس مقاتل بن سلمان سے، اس کا میں ترجمہ پنجابی میں کرنے لگا ہوں، معاف کر دینا اگر پوچھ نہیں ہو جائے۔ جب دو سوال آئے نا تو ہو گیا مبہوت۔ سفیان بن عیینہ نے کہا اور لے لے سوال، مقاتل بن سلمان خود کہتا ہے، اگلا جملہ اس کا اپنا ہے، کہتا ہے اللہ نے مجھے میرے تکبر کی سزا دی ہے۔ یہ جو میں نے غرور کیا نا کہ پوچھو جو چاہو پوچھو، کہتا ہے میرے اس تکبر پہ میرے اللہ نے مجھے سزا دی ہے۔ مولا علی بھی تو یہی فرما کے گئے تھے جو کرے گا ذلیل ہوگا۔ صحابہ کہتے کوئی نہ دعویٰ کر سکا کہ جو چاہو پوچھو، اور میرا بھائی جو چاہو پوچھو کا دعویٰ کرے اس سے بڑا عالم کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے وہ جو غیر مسلم ہے نا، غیر مسلم، یہ جو جارج جرداق کا میں نے کئی بار ذکر بھی کیا، اور بھی ہیں، مجھے ظاہر نام انگریزی میں ہوتے ہیں وہ یاد ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتا تھا دنیا کو خطاب کر کے، یا دنیا یا دنیا، ہاں دنیا کو خطاب کر کے کہتا ہے اے دنیا، کاش اگر تو اپنی ساری طاقتیں جمع کر کے آج کے زمانے میں بھی یہ علی پیدا کر۔ علی مولا فرما رہے ہیں میں آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں۔ اور پوچھنے والا اٹھا، یا علی میری پگڑی کے پیچ کتنے؟ ایک شخص اٹھا کہتا یا علی میرے سر اور داڑھی کے بال کتنے ہیں؟ یہ سوال ہے، یہ طنز تھا امیر المومنین کے دعویٰ سلونی پر، طنز۔ جب کہا نا میرے بال کتنے ہیں، مولا نے دو جواب دیے۔ ایک تنقضی جواب تھا، مولا نے فرمایا اگر میں بتا دوں تیرے سر اور داڑھی کے بال کتنے ہیں تو تو تصدیق کیسے کرے گا؟ تو تصدیق کیسے کرے گا؟ پھر فرمایا سن، میرا سارا علم ہے رسول اللہ سے، رسول اللہ مجھے بتا کے گئے تھے کہ ایک دن تو یہ بات مجھ سے پوچھے گا۔ رسول اللہ مجھے بتا کے گئے کہ تو یہ سوال کرے گا کہ میرے سر اور داڑھی کے بال کتنے ہیں؟ فرمایا جواب سن جو رسول مجھے بتا کے گئے، پیغمبر بتا کے گئے تھے تیرے جتنے سر اور داڑھی کے بال ہیں ہر جڑ میں ایک شیطان بیٹھا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد۔ کسی نے دعویٰ نہیں کیا مولا میر کے سوا، جس نے کیا وہ سجید ہوا۔ شیعہ خوش نصیب ہو، وہ ڈاکٹر شریعتی کا پھر جملہ کہتا ہوں، اس نے کہا شیعہ بڑے خوش نصیب ہو، اللہ نے کائنات میں صرف ایک علی بنایا جو تمہارے حصے میں آ گیا۔ اتنا بلند قد ہے مولا امیر المومنین کا کہ بڑے بڑے قد آور پست نظر آتے، اور دنیا میں شیعہ تو پہلا امام مانتے ہیں، لیکن اہل سنت بھی کبار صحابہ میں سے مولا علی کو جانتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے جانتے ہیں، چوتھا خلیفہ مانتے ہیں۔
تصوف کے جتنے سلسلے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ یہ ولایت مولا علی سے چلی، ان کے سلسلوں کی وہ آخری امیر المومنین کی ذات تک پہنچاتے ہیں وہ سلسلہ۔ دنیا میں جتنے مفسرین ہیں مولا علی علیہ السلام کے افادات تفسیری کو، علمی کو اپنے لیے خزانہ سمجھتے ہیں۔ محدثین کہتے ہیں کہ جس حدیث کی سند مولا علی تک ہے وہ بڑی معتبر حدیث ہے۔ قرائے سبا کہتے ہیں کہ وہی قرت ٹھیک ہے جو علی کی قرت ہے۔ علماء اخلاق مولا علی علیہ السلام کے حکیمانہ کلمات کو اپنے لیے ذخیرہ سمجھتے ہیں، خزانہ جانتے ہیں۔ دنیا کے فصحاء اور بلغاء امیر المومنین علیہ السلام کے گلستان فصاحت و بلاغت سے پھول چن کے معنی و بیان کے گلدستے سجاتے ہیں۔ تمام کائنات کے علوم کا سلسلہ منتہی ہوتا ہے مولا علی علیہ السلام کی ذات پر۔ تمام علوم کے سرچشمہ اور منبع مولا امیر المومنین کی ذات، مولا امیر المومنین کی ذات ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ جو شاہ روم تھا نا، قیصر روم، وہ بس اوقات حاکم شام کو سوالات بھیجا کرتا تھا، اور پھر وہ بیچارہ کیا جانے، اس نے ایک بار سوال بھیجا، یہ بتاؤ کہ لا شے کیا ہے؟ لا شے کیا ہے؟ اس کی جانے بلا لا شے کیا۔ اب اس کو جواب کیسے دیتا؟ ہمارے ہاتھ سے مشورہ کیا، ہمارے ہاتھ نے کہا اس کا میں تجھے نا حل بتاتا، اپنے کسی غلام بندے کو اپنا اچھا گھوڑا دے کے بھیج، گھوڑا مولا علی کے پاس بھیج، اور وہ وہاں جا کے یہ کہے کہ یا علی یہ گھوڑا میں بیچنا چاہتا ہوں، اور جب مولا علی قیمت پوچھیں تو یہ کہ اس کی قیمت ہے لاش ہے، اس کی قیمت ہے گھوڑے کی لاش ہے، تجھے تیرے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اس نے گھوڑا دے کے بھیج دیا مولا کے پاس، گھوڑا بیچنا ہے۔ آقا نے فرمایا قیمت کیا اس کی؟ کہتا جی لاش ہے۔ مولا نے فرمایا کمبر گھوڑا لے لو، اس کو صحرا میں لے جاؤ، شراب دکھاؤ، تو وہ ہے لاش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کو قرآن پاک میں شراب سے تشبیہ دی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یحسبہ الظمآن ماءً، جب ایک پیاسا اس شراب کو دیکھتا ہے، تو صحرا میں ریت جب گرم ہوتی ہے تو دور سے لگتا ہے پانی، اس سڑک پہ بھی ایسے نظر آتا ہے کہ پانی، اسے شراب کہتے ہیں، فریب ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، فَإِذَا جَاءَهَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا، جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو پانی نہیں ہوتا۔ مولانا نے فرمایا یہ ہے لاش ہے۔ صلوات پڑھ دو۔ قاضی شریح حضرت عمر کے پاس ایک مسئلہ لے کے آ گئے، اور یقین فرمائیے تو خدا کے لیے شیعوں کے بغض میں اہل بیت سے دامن نہ چھڑا۔ اتنے تعصب کی فضا قائم ہے کہ کوئی اہل سنت اگر اہل بیت کی یا مولا علی کی فضیلت کی بات کرے وہ اہل سنت ڈرتا ہے کہ سنی مجھے شیعہ نہ کہنا شروع کر دیں۔ اور یہ بات وہ ہے جو کئی ٹی وی پروگراموں میں اہل سنت علماء نے کی ہے کہ تعصب کی فضا اتنی ہے کہ کوئی سنی مولا علی کی فضیلت پڑھے تو کہتے ہیں
کل میں سن رہا تھا طاہر القادری کا کلپ، کہہ رہا تھا عاشور کی شب 10 محرم کو مولا حسین کی یاد میں اہل سنت نے مجلس رکھی ہے اور سنی عالم معاویہ کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ یہ اہل بیت سے محبت ہے۔ حضرت عمر کے آپ پڑھیں تو صحیح اقوال، حضرت عمر کہتے تھے میرا اللہ مجھ پر کوئی مشکل اس وقت تک نہ آئے جب تک علی میرے پہلو میں نہ ہو۔ حضرت عمر کہتے تھے اللہم لا تبقنی بعد علی، علی کے بعد مجھے زندہ نہ رکھنا۔ حضرت عمر فرماتے تھے لا ابقان اللہ موزلت اللہ صلاح ابو الحسن، اللہ مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے جس دن مشکل آ جائے حل کرنے والا علی نہ ہو۔ خود مولا علی کو خطاب کر کے حضرت عمر فرماتے تھے خدا مجھے اس قوم میں زندہ نہ رکھے یا علی جس میں آپ نہ ہو۔ پھر کہتے تھے میرا اللہ مجھے اس شہر میں نہ رکھنا جس میں علی نہ ہوں۔ پھر کہتے تھے علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ان سارے فرمودات حضرت عمر کے اکٹھے کرو تو پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا بنتا ہے۔ ایک جملے میں نتیجہ دینے لگتا ہوں، حضرت عمر کی ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، حضرت عمر بھی کہتے تھے یا علی مدد، یہ معنی بنتا ہے یا نہیں؟ ہاں، جو کہتے ہیں کہ علی کے بغیر اللہ مجھے نہ رکھنا، اس کا یہی معنی ہے کہ علی میرا مشکل کشا ہے۔ قاضی شرح مسئلہ لے کے آ گیا حضرت عمر کے پاس، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تو نہیں جانتا اس کا جواب۔ صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، کوئی نہ جانا، کسی نے نہ جانا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا جواب کیا ہے۔ فرمایا آؤ پھر چلتے ہیں اسی دروازے جہاں سے یہ مشکل حل ہوئی۔ مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں پہنچے، قاضی شرح سے اپنا مسئلہ بیان کرو۔ قاضی شرح کہتا ہے میرے پاس ایک شخص یہ مسئلہ لے کے آیا ہے کہ میرا ایک دوست تھا، وہ چلا گیا سفر پر، 2 بیویاں تھیں اس کی، ایک کنیز تھی اور ایک آزاد عورت تھی، تو وہ میرے حوالے کر گیا اپنا گھر۔ اس کے جانے کے بعد وہ جو دونوں بیویاں تھیں کنیز اور وہ دوسری، دونوں کے ہاں ایک ہی رات کو بچے پیدا ہوئے، ایک کی بیٹی پیدا ہوئی، ایک کا بیٹا پیدا ہوا۔ اب وہ دونوں بیٹے کا دعویٰ کر رہی ہیں، بیٹی کو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں، دونوں کہتے بیٹا میرا ہے، اور وہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ بیٹا ہوگا تو وراثت میں مال آئے گا، لہذا دونوں بیٹے کا دعویٰ کر رہی ہیں، بیٹی کو کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ تو یا علی یہ مشکل آ گئی، اس کو حل کریں۔ آقا کے سامنے پتا پڑا تھا زمین پہ، مولا نے یہ پتا اٹھایا، فرمایا جیسے پتا اٹھانا آسان ہے مسئلہ اتنی آسان اس کا حل کرنا تو مولا حل کیجئے۔ آقا نے 2 شیشیاں ایک ہی جیسی منگوائیں اور ان مستورات کو کہا، ایک کو ادھر بھیجا کہ تو خلوت میں جا کے اپنا دودھ اس میں ڈال کے لے آ بھر کے، دوسری خاتون کو بھی ایک شیشی دی کہ تو اپنا دودھ جا کے اس میں لے آ۔ دونوں شیشیاں آ گئی۔ اس زمانے کا جو ترازو ہوگا مولا علی نے اس پر دونوں شیشیاں دودھ کی رکھی، ایک کا دودھ وزنی ایک کا ہلکا، جس کا وزنی تھا فرمایا بیٹا تیرا ہے۔ اور جس کا دودھ ہلکا تھا فرمایا بیٹی تیری۔ یا علی یہ جواب کہاں سے لیا؟ فرمایا قرآن سے لیا۔ فرمایا تم نہیں جانتے ہو کہ لڑکے کا دودھ لڑکی کے دودھ سے دگنا وزنی ہوتا ہے؟
کہاں سے لیا؟ اللہ قرآن میں فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ وراثت میں لڑکے کا حصہ دگنا ہوتا ہے لڑکی کی نسبت۔ سرکار نے فرمایا سنو، آقا نے فرمایا وراثت میں حصہ دگنا، اور جو رب نے قرآن میں گواہی کا قانون دیا، ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کی گواہی، یعنی عورت کی گواہی بھی مرد کے مقابلے میں آدھی، دیت آ جائے تو دیت بھی عورت کی مرد کے مقابلے میں آدھی۔ فرمایا جب سب کچھ مرد کے مقابلے میں آدھا ہے تو دودھ بھی ہلکا ہوتا ہے لڑکے کے دودھ سے، لہذا جس کا دودھ ہلکا ہے وہ بیٹی کی ماں ہے۔ صلوات پڑھو۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک علم کی بات اور سن لو۔ ایک بندہ ہے مولا میر کے پاس، یا علی پیٹ میں درد رہتا ہے، درد ہے پیٹ میں، کیا کرو؟ مولا نے فرمایا ایسا کر بارش کا پانی لے لے، پھر اپنی بیگم کے پاس جا، اس سے پیسے لے، اس سے حق مہر میں سے پیسے لے لے، ان پیسوں سے شہد خرید، اس شہد کو پانی میں ملا کے پی، تیری تکلیف ختم ہو جائے، تیری درد مولا۔ یہ کہاں سے بتا رہے ہیں؟ قرآن سے۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا۔ قرآن اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بارش کا پانی ہے، یہ بابرکت ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ شہد کے بارے میں فرماتا ہے یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، شہد کی مکھی کے بطن سے ایک مشروب نکلتا ہے، اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس میں بھی شفا ہے۔ اور تیسرا سورہ نساء میں حق مہر، اللہ فرماتا ہے کہ اپنی بیویوں کو حق مہر ان کا دو، ٹھیک ہے، ان کو ان کا حق نحلتاً، خوشی خوشی ان کا حق مہر دو ان کو۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، پھر اگر وہ تمہاری بیوی خوشی سے اس حق مہر میں سے تمہیں کچھ رقم دے دے تو وہ تمہارے لیے خوشگوار ہے، اور مزے سے کھاؤ، اور وہ مبارک ہے تمہارے لیے۔ پانی بھی مبارک، شہد میں بھی شفا، اور اللہ کہتے ہیں بیویاں خوشی سے جو تمہیں دے دیں وہ بھی تمہارے لیے خوشگوار اور مبارک ہے۔ تو فرمایا جب تینوں چیزوں ملیں گی تو شفا تو ہو جائے گی۔ توجہ، جن بیچارے نے پہلی رات ہی بخشوا لے، صلوات پڑھ دو۔ شادی پہ خرچے کروڑوں کے، حق مہر بخشوا لیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اتنا بھی حق مہر نہیں دیتے جتنا ڈھول والوں کو دیتے ہیں، بخشوا جو لیا۔ او بھائیو، وہ حق ہے عورت کا، جی پتہ نہیں حق مہر کے بغیر وہ، بس میں اب کیا کروں، اس سے آگے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو وہ حق مہر سے لو، شہد خریدو، بارش کے پانی میں ملا کے پیو، تیری تکلیف دور ہو جائے۔ خواتین تک بھی بات جا رہی ہے، وہ بھی سن رہی مجلس۔ یہ آپ نے نا اپنی ذمہ داری کو کچھ لینا ہے۔ صلوات پڑھو ذرا سارے۔ عاشور کی شب تھی اور شہدائے کربلا کی فہرست مرتب ہو رہی۔ مولا بتا رہے ہیں تو بھی شہید ہے، کل تو بھی شہید ہے، کل تو بھی شہید ہے۔ 13 سال کا بچہ اٹھا،
عرض کی آقا کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ مولا نے جواب دینے سے پہلے سوال کیا، یا بنیا کیف الموت عندک، قاسم بیٹا یہ تو بتاؤ تو موت کو کیا سمجھتے ہو؟ عرض کیا اما احلی من العسل، جان میں موت کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں۔ خدا کی قسم دنیا میں بڑے بڑے علماء اور رفاع بڑی بڑی موت کی تعبیریں ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے موت کا ذائقہ کوئی نہیں بتا سکا کہ شہادت کی موت کا ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ شہزادے نے عرض کی چچا جان میں شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام جواب سن کے خوش ہے، اس وقت فرمایا قاسم بیٹا ہاں کل کے شہیدوں میں تیرا نام بھی ہے اور تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ اپنا نام سنا خوش ہو گئے، لیکن خدا کی قسم جب شہزادہ علی اکبر کا ذکر سنا، ہاشمی شہزادہ تھا، تڑپ گیا۔ عرض کی چچا جان علی اصغر تو ماں کی گود میں ہوتا ہے، هل يصلون الى الخيام، کیا یہ یزیدی خیموں میں بہت ہے؟ امام حسن کے فرزند کے لیے شب عاشور یہ تصور کرنا بھی مشکل تھا، کیا یزیدی نبی زادیوں کے خیمے میں آ جائیں گے؟ میں عرض کروں گا شہزادے یہ رات ہے، کل عصر عاشور آئے گی، یہی خیمے ہوں گے نبی زادیوں کے، اور یزیدی لوٹنے کے لیے رسول کی بیٹیوں کو خیموں میں۔ اجرکم علی اللہ۔ ماں در سے وفا دے رہی تھی قاسم بیٹا کل اپنے چچا پر سب سے پہلے جان قربان کرنا۔ عاشور کا دن طلوع ہوا، چچا کی خدمت میں جاتے ہیں، چچا جان مجھے اذن جہاد دیجیے۔ 3 سال عمر تھی شہزادے کی جب شہزادہ یتیم ہوا۔ امام حسن علیہ السلام کے سارے بچوں کو امام حسین علیہ السلام نے پالا اور اپنے بچوں سے پڑھ کر پالا۔ مولا حسین میں جب ذمہ دار مولا حسین اپنے بچوں سے جو پیار نہیں کرتے تھے میرے بھائی کے بچوں سے پیار کرتے۔ عاشور کا دن جڑا شہزادہ چچا سے موت کی اجازت اور امام فرماتے ہیں قاسم بیٹا تو میرے شہید اور مظلوم بھائی کی یادگار ہے، تمہیں کیسے مرنے کی اجازت؟ خیمے میں آئے، ماں نے پوچھا قاسم ابھی تو زندہ جان قربان ہے؟ اماں کیا کروں چچا اجازت نہیں دیتے۔ پریشان بیٹھے بیٹھے اچانک خیال آیا جب میرے بابا کو زہر مل چکا تھا نا، اس آخری وقت میں میرے بابا نے مجھے بلایا تھا اور میرے بازو پر تعویذ مانگا تھا اور کہا تھا قاسم بیٹا جب زندگی میں کوئی مشکل گھڑی آ جائے اس تعویذ کو کھول لینے تیری مشکل آسان ہو جائے گی۔ شہزادہ کہتا ہے اس سے بڑی مشکل کیا ہو کہ میرا چچا مجھے قربان ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس تعویذ کو کھولا، وہ تعویذ کیا تھا؟ امام حسن علیہ السلام کا خط تھا امام حسین کے نام، بھیا میں کربلا میں نہ ہوں گا، بھیا میں ہوتا میں اپنی جان مولا آپ کو قربان کرتا، میرے بیٹے قاسم کی قربانی میری طرف سے قبول کر لینا۔ وہ تحریر لے کے چچا کی خدمت میں مظلوم کربلا نے جب بھائی کی تحریر کو دیکھا خوشی دیا امام حسین علیہ السلام نے دیا۔ میرے اس مصائب میں مجلس میں نا اس سے بڑا مصیبت کا جملہ کوئی نہیں، اور آپ تحقیق کیجئے گا جا کے پوچھئے قبلہ تشریف فرمائیں، صاحب فضل بیٹھے دائیں بائیں علماء بیٹھے، تحقیق کیجئے۔ جب شہزادہ قاسم کو روانہ کرنے لگے معتبر ترین مقاتل نے جملہ لکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے قاسم کے گلے میں باہیں ڈالی اور قاسم نے اپنے چچا کے گلے میں
اور اتنا روئے مولا حسین علیہ السلام اور شہزادہ قاسم حتی ہوشیہ علیہما روتے روتے حسین مولا کے علی اکبر کو روانہ کرتے وقت ہوش نہیں ہوئے، اور محمد کو روانہ کرتے وقت ہوش نہیں ہوئے، صرف شہزادہ قاسم کو شہید روتے روتے غش کر گئے مظلوم کربلا، اور شہزادہ قاسم اجرکم علی اللہ ہوش میں آئے۔ شہزادے کو مولا حسین نے تیار کیا۔ 13 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ 28 رجب کو جب مدینے سے چلے تھے اتنے چھوٹے تھے، ماں کے محمل میں بیٹھ گیا، سر پر کوئی خون پورا نہیں آتا، بدن پر کوئی زرہ پوری نہیں آتی، گھوڑے پہ بٹھایا تو پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتے تھے، رکابیں کاٹ کے چھوٹی کی گئیں۔ مظلوم کربلا نے راہن پہنایا، اس کا گریبان چاک، پھر ایک چھوٹا سا امامہ باندھا جس کے 2 تحت الحنک بنا ہے۔ اتنے چھوٹے سے مظلوم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے جناب قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا اور ایک جملہ فرمایا، یا بنیا التمشی برجلک الی الموت، قاسم اپنے پاؤں سے چل کے موت کی طرف جا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، سنیے یہ دشمن کا رپورٹر ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں وہ وقت نہیں بھول سکتا جب حسین کے خیموں کی جانب سے ایک بچہ نکلا، کہتا ہے وہ بچہ کیا تھا؟ گویا چاند کا ٹکڑا تھا۔ عزادارو جو قاسم دشمن کی نگاہ میں چاند تھا، وہ ماں کی نگاہ میں تھا، وہ اپنے چچا کی نگاہ میں اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ شہزادہ میدان میں جہاد کیا۔ میرے مسلم کہتا ہے مجھے آج بھی یاد ہے، عربی نالین اس شہزادہ نے پہنی ہوئی تھی، اور اس کا بائیں پاؤں جو تھا اس کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ ہمت اور یہ شجاعت کہ نرغ ادا میں کہتے جھک کے شہزادہ اپنے اس تسمے کو باندھ رہا تھا، کہتا مجھے یہ بھی یاد ہے۔ شہزادہ میدان میں آیا، اتنے یزیدیوں کو واصلِ جہنم کیا۔ عمر ابن سعد کہتا ہے اپنے لشکریوں سے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ بچہ ہے، یہ علی کا شیر۔ ازرق نامی ملعون سے کہا تو نکل اس بچے کے مقابلے میں، ملعون غرور اور تکبر کا مجسمہ، کہتا ہے مجھے بچوں سے لڑواتا ہے، مجھ جیسا بہادر میں بیٹوں کو بھیجوں گا۔ ایک ایک بیٹا ازرق بھیجتا رہا، شہزادہ قاسم جہنم پہنچاتے رہے۔ تو چاروں بیٹے مارے گئے نا، دنیا نگاہ میں تاریک ہوئی، مست ہاتھی کی طرح اٹھا جھومتا ہوا شہزادہ قاسم کے مقابلے میں کریم کربلا سیدھے ام فروا کے خانے میں۔ ام فروا ماں کی دعا کو راضی نہیں کرتا، ایک بہت بڑا پہلوان میرے قاسم کے مقابلے میں دعا کر اللہ میرے قاسم کو ملعون کے سامنے شہزادے نے اس کو حوصلے جہنم کیا۔ پھر ابن سعد نے کہا ایک ایک مقابلہ کرتے رہو گے کبھی غالب نہ آ پاؤ گے، مل کے حملہ کرو۔ عزادارو جب مل کے حملہ ہوا نا، ایک شخص نے سر پہ اعتبار کیا، نظارہ لگیا، شہزادہ قاسم گھوڑے سے گرے، بس ایک مرتبہ آواز ہوئی یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کو پہنچیے۔ عزادارو مظلوم کربلا روایت کے لفظ ہے، اس طرح شکاری باز فضا سے زمین پر شکار دیکھ کے بڑی تیزی سے شکار پر جھپٹتا ہے، مظلوم کربلا اتنی تیزی سے آئے لیکن قاسم کے سرانے پہنچنے سے پہلے
قاسم زندہ تھا، گھوڑے دوڑ کر رہے تھے۔ شہزادہ رو رو کے کہتا تھا ہائے چچا میں پامال ہو گیا، ہائے چچا میں پامال ہو گیا۔ عزاداروں کو صبر کرو، 13 سال کا بچہ، نازک ہڈیاں، گھوڑوں کے سنوں تلے، وہ پسینہ ٹوٹ گئی، بند ٹوٹ گیا، پامال ہو گیا شہزادہ۔ شہزادے کے سرانے پہنچے، قاسم بیٹا تیرے چچا کے لیے بڑا دشوار ہے، تو چچا کو مدد کے لیے بلائے، تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکا۔ عزاداروں وہ بچہ اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی، جس کو مظلوم ہاتھوں میں اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا تھا۔ کریم کربلا نے شہزادے کو اٹھایا، قاسم کا سینہ اپنے سینے کے ساتھ، اور راوی کہتا ہے کہ شہزادے کے قدم زمین میں خط سے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میدان میں لائے شہزادے کی لاش، خیموں میں لائے شہزادے کی لاش، ایک طرف علی اکبر کی لاش، ایک طرف قاسم کی لاش۔ غریب کربلا دو لاشوں کے درمیان بیٹھا، ایک ہاتھ اکبر کی لاش پر، ایک قاسم کی لاش پر۔ مظلوم میرا حسین غریب ہو گیا، میرا اکبر بھی